أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ تمام کو قرآن مجید کے احکامات میں سے کچھ حکم کا اور اللہ نے جو واقعات بیان کیے اس کے پس منظر میں کچھ باتیں علم کی روشنی میں اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائے دعا فرمائے کہ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق بھی مرحمت فرمائے حضرات اللہ پاک نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے اس دنیا میں جو بھیجا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہاں اس کی ضرورتوں کو اللہ نے لگا دیا وہ بھی ضرورتیں ہیں ضرورتوں کا استعمال کرتے ضرورت کے اعتبار سے پوری کرتے ہوئے مقصد تو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا اللہ کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا البتہ اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت میں بہت بڑا فرق رکھا ہے اللہ نے فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بھول کر یا جان بوجھ کر بھی فرشتوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی جان بوجھ کر بھی یا بھولے بھی اللہ کی نافرمانی کرے یہ اللہ نے ان کے اندر یہ چیز ہی نہیں رکھا
وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان کے اندر اللہ پاک نے نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھا ہے، گناہ کا مادہ بھی اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر کا دشمن نفس بھی اس کے ساتھ اللہ نے اس کو لگا رکھا ہے، اور باہر کا اس کا دشمن شیطان کو بھی اللہ نے اس کے پیچھے لگا رکھا ہے، اور برا ماحول برا ساتھی تو اس کے دشمن ہے ہی۔ فرشتہ عبادت کرتا ہے، بے شک اچھی چیز ہے، لیکن فرشتے کی عبادت سے کہیں زیادہ اللہ پاک کو انسان کی عبادت، مسلمان کی عبادت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قابل قدر یہ اس کی عبادت ہے، اللہ اس کی عبادت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ سارے مراحل نفس کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے، شیطان کے ساتھ اس کی گویا کہ جنگ ہو رہی ہے، برا ماحول اس کے ساتھ پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ساری چیزوں کو جو ہے توڑ کر ان کے جو مکر فریب سے جو ہے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کے طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک اس کی عبادت زیادہ قابل قدر ہے، اس کی عبادت کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور عبادت بھی وہ اس کو عبادت کہا جاتا ہے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ عبادت ہے، ورنہ کوئی اپنے آپ کے دماغ میں کوئی بات کو لے کر آیا، مجاہدہ سوچا، اس کے دماغ میں جس طرح آیا تو اس کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ عبادت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، آقا نے جو بتایا، صحابہ کے طرز عمل سے جو ہمیں چیز ملی ہے، یہی چیز عبادت ہے، اور اللہ پاک اسی سے راضی ہوتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے وہاں پر سلسلے میں بات آئی تھی، حابل اور قابل، اس کا واقعہ بتا کر کچھ مسائل آتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ مسائل بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ دونوں میں نزاع ہوا، جھگڑا، زیادتی جو کرنے والا تھا وہ قابل تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی جو خوبصورت تھی، اور نکاح تو اس سے ہونا تھا جو خوبصورت نہیں تھی، اس سے نکاح ہونا تھا، یہ جھگڑے میں اتر گئے، نہیں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت اللہ کا حکم بھی یہ تھا کہ جو جس کے ساتھ پیدا ہوئی وہ سگے بھائی بہن ہیں، ان کا نکاح تو آپس میں حرام ہے، البتہ دوسرے حمل سے جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا ان سے رشتہ ہوگا۔ ایک حمل کے اندر جڑوا لڑکا لڑکی، ان کا آپس میں نکاح حرام، پھر دوسرے حمل سے جو ہوں گے ان کا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، رشتہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن یہ ضد پر آ گئے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا، آدم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح نہیں ہوگا، قربانی پیش کرو، اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو کہنے لگا میرا نکاح میں قربانی کا کیا مسئلہ ہے، قربانی درمیان میں کیسے آئے گی، میں تیار ہوں، اس میں کیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، بہت بعد میں جا کر مانا تھا، ضد پر تھا، غلطی پر، حق پر جو تھے وہ حضرت حابیل حق پر تھے، نیک طبع انسان تھے، تو پھر انہوں نے اپنی عمدہ بکریوں میں سے ایک بکری کو پیش کیا قربانی کے لیے، جیسا کہ اونچی جگہ میں پہلے رکھا جاتا، اور پہلے اب آپ حضرات نے سنا آسمان سے آگ آتی، جس کے مال کو آگ کھا جاتی تو سمجھا جاتا یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ قربانی قابل قبول ہے، اللہ نے قبول فرما لیا، اور جس کے مال کو آگ نہیں کھاتی تو سمجھا جاتا اللہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، مردود کر دیا اللہ پاک نے۔ سب کے سامنے فیصلہ ہو جاتا اس کی نیت میں کیا ہے، فطور ہے، خرابی ہے۔ آج بھی اگر ہوتا پتہ نہیں کتنے لوگوں کی عزتیں چل جاتے ہیں،
वही माल काबिल कबूल होता। महज जो अल्लाह की रजामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए जो दिया जाता, उसी माल को अल्लाह पाक कबूल कर देते हैं। जर्रा बराबर भी लोगों की वाहवाही और अपनी दुनिया भी कोई गरज शामिल कर लेता है, अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाएंगे। भले कोई भी गरज हो, दिखावा हो, शोहरत हो, नामनमूद हो, रुजूब हो, तकब्बुर हो, दूसरों को नीचा दिखाना हो, या दुनिया भी कोई मकसद हो। अब मैं इसे दिया तो समाज देने में मुझे काम आता है, ये भी तो गरज होगी ना। गोया कि ये मामला कर रहा है, तुम एक काम करो, मैं एक काम करूंगा, तुम मेरे साथ एक काम करो। अल्लाह से बदला लेने का गोया कि इसके अंदर वो उम्मीद नहीं है 100%। ये लोगों से कुछ चाह रहा है, तो ये मामला लोगों के साथ हो गया, इसने अल्लाह के साथ मामला नहीं किया है। वो होता अब भी पता नहीं कितने लोगों के कुर्बाने रिजेक्ट हो जाते, 100 में से शायद 1 से 5 की भी होती, तो शायद अल्लाह को मालूम, हकीकत अल्लाह को मालूम, हम दावा तो नहीं कर सकते। लेकिन इन ऐबों को भी अल्लाह पाक ने मेरे तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक ने आज तुम्हारी और मेरी इज्जत को बाकी रखा है। वरना पूरे मोहल्ले में फैल जाती बातें, इसकी इधर नियत खतर, इसकी खराब करते, इसकी खराब करते, इसकी खराब करते भाई। बहरहाल उन्होंने उनका अपनी बकरी को पेश किया, ये था ही गलती पर, तो इसने अपनी तरकारी वगैरह करता, तो इसने अपनी सड़ी तरकारी, सड़ी जो है, जो कुछ सब्जियां थी, वो ले जाकर रखा। यहाँ मालूम होगा ना। अब मसला सुनो, हम में से, आप में से कुछ लोगों की जमीन होगी, या पहले कुछ किए होंगे, नहीं किए तो भी मसला सुन लो, सुनना चाहिए। अमल ना करो तब भी मसला सुनो, कई रकात नफिल नमाज से बेहतर है। शरीयत का मसला, जमीनात हो या ना हो, मसला शरीयत का है, कुरान हदीस का मसला है। अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्द सहाबा को बताया, सहाबा से होते हम तक आया, तो ये अल्लाह का फरमान है, भले तुम्हारे पास जमीन हो या ना हो, लेकिन इस मसले को गौर से सुनो। मसला बता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, ये वाक़या के बहुत सारे मसाइल भी आ रहे हैं। ज़मीनात का मसला, किसी के पास बाग होता है, ज़मीन होती है, खेत बाड़ी होती है, खेती की ज़कात अलग है, माल का ज़कात अलग है, समझे? माल का ज़कात निकालती ना, हमें समझे रमज़ान, भाई रमज़ान का रोज़ों से ताल्लुक़ है, रोज़ों का रमज़ान से ताल्लुक़ है, ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रमज़ान आया तो ज़कात देना ये कोई नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिए। हाँ, कुछ लोग निकालते हैं इसलिए कि उनका साल भर के हिसाब से निकालते हैं, और एक तमन्ना रहती है रमज़ान में ज़्यादा क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, इसलिए निकालते हैं। लेकिन जहन में रख ले, रोज़े ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं है, रोज़ों का ताल्लुक़ रमज़ान से है। हाँ, अब ज़कात में सुनो, माल की ज़कात निकालते 2.5%, मसला बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। और माल की ज़कात अलग है। तुम में से किसी के पास जो है ज़मीन है, फार्म हाउस है, उसमें कुछ दरख्त भी लगाए फल फूल के, किसी के पास, आमीन तो बोल लो, फ्री में दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह करे, अरे मिल गई क्या हुई, अच्छी चीज़ ना, अल्लाह की नेमत है। अब उस ज़मीन का मसला सुनो, कुछ फल फूल ज़मीनात में जो उगाया जाता है उसकी ज़कात अलग है, तुम्हारे माल की ज़कात अलग है। पूरे को मिलाकर 2.5% निकालोगे तो ज़कात नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ज़मीन का मसला, अक्सर ये किसान लोग परेशान रहते, मुसलमान लोगों में परेशान रहती, क्यों?
ایک مرتبہ تفصیل میں ہمیں مسئلہ بتایا، ایک آدمی جو ہے آیا، میرا حضرت اپنی زندگی میں مسئلہ میں نے نہیں سنا، نماز کا پابند، شاید تہجد کا پابند ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ مسئلہ سن رہا ہے۔ ضمینت ہے، فرض ہے، فرض سے کون سے دور ہے، پتہ تک نہیں ہے۔ زمینات کا مسئلہ الگ، اس کا کیا مسئلہ، 2.5% 2.5% سو پر نہیں ہے، بلکہ ایک زمین وہ ہوتی ہے، زمین میں دو قسمیں، ایک زمین وہ ہے جس کی سینچائی، کھیتی وغیرہ، قدرتی پانی مثال کے طور پر بارش، ندی، نالے وغیرہ سے ہوتی ہے، تو اس کا زکوٰۃ جو ہے 10% نکالنا پڑے گا۔ 10 kg اناج نکلے گا تو 1 kg، 100 kg اناج نکلے گا، 100 موٹے نکلے گا تو 1 موٹا دینا پڑے گا اسے۔ اگر وہ پانی بور سے، جس سے تجھے پانی کی قیمت دینا پڑتا ہے، تو بتایا گیا 20% یعنی 100 موٹے نکلیں گے تو آدھا موٹا کیا کرنا پڑے گا، گویا کہ 20 کلو پر کیا کرنا پڑے گا اسے، 10 کلو پر 1 کلو تھا تو اب 20 کلو پر 1 کلو دینا پڑے گا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور بتایا گیا کہ زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن زمینات کا معنی عشر میں جتنی مرتبہ، اگر پیداوار سال میں 2 مرتبہ پیداوار ہو تو 2 مرتبہ تجھے اس کی زمین کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، یہ فرض ہے، نہیں نکالتا تو اللہ کے پکڑ ہے۔ کسانہ پریشان، آمد ہنگائی نہیں بھی بار کئی سائیں گے آمد تجھے، تو نکالا زکوٰۃ، کیا کی ترکاری بہت ریٹ تھا حضرت ٹماٹر کا، چھکر نیچے اتر گا، کیسے آئے گا تجھے، تو نے فرض کو ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی تو نے کی ہے، دنیا میں نقصان ہو گیا، یہ نہ سمجھ دنیا میں ہونے کی وجہ سے میرا معاملہ حل ہو گیا، نہیں، بلکہ آخرت میں تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ایک فرض تھا تو نے ادا نہیں کیا، اس لیے اور مسائل ہیں جسے ضرورت ہے، بات سنو، میں نے ایک درمیان میں بات آ گئی تو رکھ دیا۔ بات کہاں چل رہی تھی، انہیں سڑی ترکاری رکھا، اس میں سے مسئلہ بتایا میں تم نے، نیت میں تو فطور تھا ہی، اللہ پاک نے آسمان سے آگ کو بھیجا، جس کی نیت اچھی تھی، دمبا کو آ کر آگ کھا گئی، وہ قبول ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، حق پر یہ حابل ہے، ناحق پر کون ہے، قابل ناحق پر ہے، فیصلہ ہو گیا، تو اس فیصلے کو اسے ماننا چاہیے تھا۔ پہلے تو نبی نے فیصلہ کیا، انکار کیا، باپ نے فیصلہ کیا، انکار کر دیا، پھر اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، پھر بھی انکار کر دیا، اور زیادہ ضد پر اتر گیا اور کہنے لگا حضرت حابیل کو لاقتلنک، میری عزت چلی گئی ہے، حالانکہ عزت جانے کا سبب یہ بیوقوف خود اس نے بنا تھا، اس کی ضد کی وجہ سے اس کی عزت گئی تھی، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، پھر اس کے بعد آپس میں کچھ بات ہوئی، حابیل نے کچھ اس کا جواب نہیں دیا، یہ عاجزی کے ساتھ تھے، بڑے ہی نیک آدمی تھے، بڑے ہی عبادت گزار تھے، لیکن یہ بدبخت نے ان کو جب وہ ایک جگہ سو رہے تھے، بڑا پتھر لا کر سر پہ ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو گئے، حابیل شہید ہو گئے۔ اب پریشان ہو گئے کہ اب اس لاش کا کیا کرو، دفن کا طریقہ تک نہیں معلوم، علماء نے بتا تب تک کوئی مرا بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا، ایک کوا مارا تھا، اس نے زمین کھودا اور ایک کوے کو اس میں ڈالا، پھر جو ہے اس کے بعد مٹی کو ڈال دیا، تب اسے سمجھ میں آیا۔ اللہم اکبر و کبیرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، ان ناحق قتل ہونے کا قاتلین کو تو عذاب ہوگا، وبال ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قابیل کو اس کا وبال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک بری چیز کی بنیاد ڈالی تھی۔ قیامت تک کے بھی جتنے
قتل ہوں گے، قاتلین کو عذاب ہوگا، وبال ہوگا، پکڑ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ابتدا بری چیز کی ڈالی تھی تو اس کے برابر اسے اس کا وبال ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اور زیادہ اس کی پکڑ ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، برائی کا کوئی کام ہم نہ کریں، ظلم کا ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اگر ہم کو دیکھ کر ہمارے راستے پر کوئی چلے تو ہم مر کر تو چلے جائیں گے، لیکن ہمارے اس نقش قدم پر چلتے لوگ چلتے رہیں گے تو باقاعدہ جتنے بھی برائی پر چلتے رہیں گے ان کو تو اس کی ان کا وبال ہوگا، پکڑ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس چیز کی بنیاد ڈالی ہے اسے میں باقاعدہ عذاب ہوگا، اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، گناہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے نیک کام کی بنیاد ڈالو، اچھے کام کرنے کی کوشش کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے رہیں گے، تم جب تک دنیا میں باقی رہے، جب اللہ کی یہاں چلے جاؤ گے تو جتنے اس راستے پر لوگ چلتے رہیں گے باقاعدہ تمہیں بھی اس کا اجر، باقاعدہ اس کا تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے آدمی کو کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قتل تو کر دیا، ملعون نالائق، اب وہاں سے بھاگا، وہاں سے کیا کیا؟ اپنی بہن کو لے کر بھاگا، دور دراز اس علاقے میں چلا گیا، پھر اسے اولاد ہوئی تو وہ ولد الزنا کہتے ہیں، زنا کی اولاد ہوئی۔ اب زنا اولاد، جب زنا ماں باپ زانی رہیں گے تو اولاد تو کوئی نیک ولی تو نہیں ہوگی نا، اس سے تو کوئی اچھے کام کی امید تو نہیں رکھی جاتی نا۔ بے حیائی، ماں باپ کے اندر بے حیائی آ گئی، یہ کئی کو بول رہا سمجھو تمہیں، ماں باپ کے اندر بے شرمی آ گئی، اولاد کے اندر حیا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، تم بے شرم ہو جاؤ اولاد حیا ہو جائے، حیا والی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے ماں باپ بے حیا ہو، اولاد اور زیادہ بے حیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں خدا کی قدرت ہے، کسی کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جیسی تم تربیت کرو گے وہی سے اولاد اسی بنتی چلی جائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اولاد کی تربیت کا اللہ پاک نے حکم کئی جگہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اب یہ تھا زانی، زنا سے اولاد، تو اس کے مزاج کے جتنے لوگ تھے وہ بھی جو ہے آدم علیہ السلام سے لے وہاں سے جو ہے بھاگ کر جو ہے اس بدبخت کے پاس لوگ جمع ہو گئے۔ آبادیاں دو حصے میں تقسیم ہو گئی، ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت شیش علیہ السلام تھے، میدانوں میں ان کی جو ہے یہ قابل کے اور اس کے ماننے والے اس کے مزاج کے لوگ تھے، یہ میدانوں میں بسنے لگے، الگ الگ بستیاں ہو گئی، گویا کہ دو قسم کی آبادیاں ہو گئی۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آ گیا دنیا سے جانے کا، فرشتے آئے، حضرت حوا انسانی شکل میں آئے تو یہ جھگڑے میں اتر گئی، حضرت آدم نے ڈانٹے، خاموش کرایا، تیری وجہ سے تو ایک پریشانی میں بول لیا، یہ دوسری پریشانی۔ پھر اس کے بعد جو پردہ فرما گئے تو فرشتوں نے غسل دیا، کفن دیا، طریقہ بتایا، 4 تکبیرات کی نماز پڑھی اور بتایا اللہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ پردہ کر جائے تو اللہ کا حکم کس طرح کرو، تو پہلا یہ کام جو ہے فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کر کے بتایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ذرا غور سے سنیے باتوں کو، ہمیں جو ناچ گانا عام کر رہے ہیں نا، ذرا بچی اسکول میں ناچ رہے خوش ہو بولتی توبہ توبہ استغفر اللہ، کچھ لوگ آ کر میرے سے پوچھتے ہیں حضرت آج ہماری بچی کو رضا ہونا، کئی کو رضا ہوئی، ذرا ڈانس
کرنا ہماری بچی جا کر، بے شرم بے حیا۔ اس وقت جو بولنا میں بول دیتا ہوں ہمت کے ساتھ، میں چپ نہیں رہتا، جو بولنا ہے حکمت کے ساتھ بول دیتا ہوں، لیکن ماں باپ کا دماغ دیکھو، بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنے کو اسے رضا چاہیے، کیا کام کے لیے؟ نچانے کے لیے۔ ارے کبھی تم نے سوچا ناچ گانے کی ابتدا کس نے کی ہے؟ کیا معلوم تم نا؟ ناچ گانا اس دنیا میں کب سے ہوا؟ کس نے شروع کیا؟ کیوں شروع کیا؟ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ جہاں سے ابتدا ہوگی طریقہ کس کا ہے؟ جس کے طریقے کو چلو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جس کے راستے پر چلو گے وہی تمہاری منزل ہوگی، جہاں پر وہ پہنچیں گے تم بھی وہیں پر پہنچ جاؤ گے۔ سنو غور سے، اسی لیے واقعہ بتا رہا ہوں، واقعات میں معلومات کے اضافہ کے نہیں بلکہ اس سے عبرت جو نصیحت ہے قرآن حدیث میں، اس لیے یہ ساری چیزیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب ادھر تھی ایک آبادی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک لوگوں کی، میں سمجھ میں آ رہا ہے، سولے تھے کچھ لوگ، مجھے دکھ رہا، مراقبہ کرو ان کو، گرم گرم پانی ڈالا ہے، فین کے نیچے بیٹھ کر سو گئے، میں دیکھ رہا ہوں، بولا کہ اچھا نہیں رہتا۔ ایک طرف آبادی تھی نیک لوگوں کی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نبی، نیک لوگوں کی، اور ادھر تھا ولد الزنا زانی، بدکار جو بھاگ کر آیا تھا، بھگوڑا زنا کرنے والا قابیل، اور اس کی اولاد بدکار، اور ادھر جو اس مزاج کے لوگ تھے، بری طبیعت کے خصلت کے تھے، وہ بھی بھاگ بھاگ کر اس ملعون کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ ادھر دونوں الگ الگ۔ خدا کی شان یہ تھی، ادھر حضرت شیث علیہ السلام جو نیک لوگ تھے، ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے، کہتے ہیں مرد خوبصورت تھے، اور ادھر جو قابل غلط قسم کے لوگ تھے، ان کی عورتیں بڑی خوبصورت تھیں، ان کے مرد بدصورت تھے۔ ادھر عورتیں بدصورت، اللہ کا امتحان، خدا کا امتحان۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کا زمانہ آخری تھا، ابلیس کو موقع ملا، ارے غلام کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، بھائی تمہاری عورتیں کتنی خوبصورت ہیں، کتنے اچھے ہیں، دنیا کا کوئی ذوق نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی مزہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ کیا کہنے لگا؟ کوئی ذوق نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی مزے کی زندگی نہیں، کوئی انجوائے نہیں تمہارے پاس۔ تو یہ بے خوف قابل تھا ہی بدبخت پوچھنے لگا ابلیس کو، کیا کرنا بھائی؟ گانے گاؤ، موج مستی کرو، دنیا میں ہے تو عیش کرو، ناچو، گانے گاؤ۔ تو قابل کہنے لگا، گانا کیسا میں نہیں معلوم، کیا کہنا لگا؟ گانا مجھے ہمیں نہیں معلوم، موسیقی کیا ہوتی نہیں پتا۔ کہنے لگا میں تم کو سکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو گانے کی ابتدا اس دنیا میں ناچنا، گانا، یہ سارے آلات جو ہے ابتدا جو ہوئی وہ ابلیس کی طرف سے ہوئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے کے آلات ابلیس کے آلات ہے، اللہ پاک نے مجھے ان آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ توڑنے کے لیے بھیجا، ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ادھر حضور کا امتی انہیں ناچ گانا اسے ہونا، جب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ پہلے تو فلم تھیٹر جاتا تھا، اس کے بعد گھر میں ٹی وی آ گئی، اب اس کے بعد اللہ کی پناہ موبائل ہے۔ موبائل تو استعمال صحیح کرو گے تو صحیح ہے، ورنہ اس میں اتنی گندی چیزیں ہیں۔ میں کہتا اپنی اولاد کو بچاؤ اس چیز سے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے یہاں پر بدبختی، برائی۔ اب یہاں پر آدمی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، اب ترجیح کسے دیتا؟ آدمی خود فیصلہ کر لے، آدمی خود فیصلہ کر لے میں ترجیح کس کو دے رہا ہوں۔
ایک حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اس امت پر بھی عذاب آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب آئے گا، خسف کا عذاب آئے گا، زمین میں دھس جانے کا عذاب آ جائے گا، صورتیں چہرے بدل جانے کا عذاب اس امت پر بھی آئے گا۔ پہلی امتیں ایک بار کی پوری ہلاک ہو جاتی تھی، لیکن یہ امت پوری کی پوری ایک بار ہلاک نہیں ہوگی۔ بعض مقامات پر اللہ عذاب دے کر دوسروں کو عبرت کے نشانہ بتاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ آسمان سے پتھر کا برسنا اوپر سے یہ بھی اس قوم میں ہوگا، اس امت میں ہوگا، چہرے بدل جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ نیک لوگ نہیں رہیں گے؟ فرمایا نیک لوگ رہیں گے لیکن گندگی زیادہ غالب آ جائے گی۔ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو؟ فرمایا ہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، لیکن یہ گانے بجانے کو بھی استعمال کرتا رہے گا تو یہ نماز کی فرضیت تو ادا ہوئی، لیکن یہ خدا کی جو پکڑ میوزک اور گانے بجانے کی وجہ سے ہے، یہ اس کی نماز کی وجہ سے اس عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ قیامت کے قریب یہ ہونے والا ہے۔ فرمایا گیا ایک دن ایسا ہوگا راتوں میں ناچ گانے میں رہیں گے، میوزک میں رہیں گے، اپنے ناچ گانے میں رہیں گے، رات اسی طرح گزاریں گے، شراب میں رہیں گے، مستی میں رہیں گے، نشے میں رہیں گے، اسی طرح گزارتے رہیں گے، ایک رات اسی طرح گزاریں گے، بے ہوشی کی طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ قیامت کے قریب ہوگا تو ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اسی طرح غفلت میں گزاریں گے، صبح پر ان کا چہرے خنزیر کی طرح، بندر کی طرح اللہ تعالیٰ کو بنا دیں گے۔ رات میں جو اوڑھنا اوڑھنے کو دیکھ لے کرتی نا، ذرا ڈرو، تمہیں نہیں کرتا کون تمہیں کرتا رہے گا نا؟ کون؟ موبائل میں دیکھنا، پکچر دیکھنا، فلم دیکھنا، گانے بجانے، گندی عورتوں کو، گندی عورت کی پاک اور عورت ہے، کوئی بھی عورت ہو اس کو دیکھنا، ڈرو کہیں ایسا نہ ہو یہ رات میرے لیے، اس رات کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب لے کر تو نہیں آ جائے، میرا چہرہ تو نہیں بدل جائے گا، اس لیے کہ ہونا تو ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ایک دن ہوگا، خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا کرے؟ اس لیے توبہ استغفار کرو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والے، اس لیے ان چیزوں سے بچو، اپنے آٹو میں، اپنے کار میں، اپنے گھروں میں، ہر چیز میں ان چیزوں سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ معصوم بچہ پہلے ہمیں دیکھتے تھے، چھوٹا بچہ ذرا رویا کرتا اماں لوری گیری گاتی ہے، حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ دیکھو، آج کیا کرتے گانا دیکھ، موبائل دیکھ۔ بچے کا کیا قصور؟ آخر چاہ رہے کیا ہمیں اپنے اولاد سے؟ کیا چاہ رہے؟ کیا بنانا چاہ رہے اپنے اولاد کو؟ خدا کی پکڑ اور کتنا ہم دلانا چاہتے ہیں، ان معصوم بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے ان ماں باپ کا، قصور ہے سب سے زیادہ اللہ کے ان لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بیان چل رہا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے میں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔